نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں اس کی قومی زبان کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ قومی زبان کسی بھی ملک کے تمام لوگوں کے باہمی روابط اور ذہنی ہم آہنگی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتی ہے۔ قومی زبان زندگی کے تمام شعبہ جات جیسے کہ نظام تعلیم، ملکی قوانین اور انتظامی معاملات میں اپنا اثر رکھتی ہے۔ پاکستان کی لنگوا فرانکا یعنی کہ ہماری فرینکش ٹنگ، ہماری قومی زبان اردو، اس 25 کروڑ کی آبادی کے درمیان رابطوں کی روشنائی ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ یہ روشنائی مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ اور آج کا المیہ یہ ہے کہ ہماری قومی زبان اردو اپنے ہی وطن عظیم میں ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ آج میں آپ سے جس زبان میں مخاطب ہوں وہ ہماری قومی زبان اردو ہے، جس کی اشد ضرورت میں آج محسوس کرتا ہوں، کیونکہ ہم وہ بد نصیب قوم ہیں جس کے پاس زبان ہوتے ہوئے بھی بے زبان ہے۔ ہمارے اس وطن عظیم پاکستان کے پارسلی ماڈرن ایرا میں ہمیں یہ کوکونٹس، یہ کالے انگریز ہمیں بتاتے ہیں کہ انگریزی ہی تمہارا مسئلہ ہے، انگریزی ہی وہ سیڑھی ہے جس سے یہ قوم ترقی کر سکتی ہے۔ کوئی ناروے سے نہیں کہتا، کوئی سویڈن سے نہیں کہتا، کوئی ڈنمارک سے نہیں کہتا، کوئی ایسٹونیا سے نہیں کہتا، لتھوانیا سے نہیں کہتا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں وہ پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں کرواتے ہیں۔ اور آج کے دور کے اکنامک جائنٹس چائنا، روس، جرمنی، فرانس جیسے ممالک جنہوں نے کبھی بھی انگریزی کو اڈاپٹ نہیں کیا اور اپنی ہی زبان میں ترقی کر کے دکھائی، ان ممالک کو تو انگریزی کی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن ہماری اس قوم کو یہ کون سمجھائے کہ جو صرف اس بات پر خوش ہو جاتی ہے ہمارا لیڈر باہر جا کر انگریزی زبان میں تقریر بڑی شاندار کرتا ہے۔ کبھی یہ قوم غور کرے تو پتہ چلے کہ چینی صدر شی جن پنگ ہمیشہ چائنیز زبان میں ہی تقریر کرتا، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کیا کبھی کسی نے اس کو انگریزی زبان بولتے دیکھا؟ اور پاکستانیوں کے ہر دل عزیز ارطغرل غازی کے وطن کا جو صدر ہے طیب اردگان، وہ ہمیشہ ٹرکی زبان میں ہی تقریر کرتا۔ اور ہماری رولنگ ایلیٹ کا یہ حال ہے کہ اس بے زبان قوم کے سامنے انگریزی کو دفتری زبان بنا کر اس قوم کا مذاق اڑاتی۔ اور حال یہ ہے کہ اس نظام کے افسر انگریزی زبان میں آرڈر لکھ کے لاتے ہیں اور سیکشن آفیسر اور سیکرٹری پھر اردو زبان میں اس کو وزراء کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ انگریزی زبان میں لکھے جاتے ہیں، جبکہ سائلین اور وکلاء کی جو بحث ہے وہ نیٹو لینگویج میں یا اردو زبان کے اندر ہو رہی ہوتی۔ اور ہمارے نظام تعلیم کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں پی ایچ ڈی تک انگریزی زبان میں کرائی جاتی، اور ہمارے اسکول کالجز میں اساتذہ بچوں کو سائنس کی کتاب انگریزی زبان میں پڑھا کر اسے اردو زبان میں پھر سمجھاتا ہے، اور بچوں کو اس کا متن انگریزی میں رٹا لگا کر یاد کرنا پڑتا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ یہ ایک علمی خیانت ہے۔ منافقت کے اعلیٰ درجے پر فائز اس قوم کے ٹھیکیدار کس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنی ہی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہماری عوام بھی کیا سادے ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ دنیا کی 5000 سالہ نون تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا ہو اور ترقی کی ہو، کیونکہ سائیکولوجیکل فیکٹ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی زبان میں سیکھ تو ضرور سکتے ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے کی زبان میں کریٹو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایلین لینگویج میں آپ کا ایکسپریشن لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے ہوتے 30% تک آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ادب، موسیقی اور شاعری، آپ اس کو چاہے پسند کریں چاہے نہ پسند کریں، لیکن یہ کام ہے تو کریٹیوٹی کا نا۔ من حیث القوم پاکستان نے اردو ادب کے بہت عظیم مصنف پیدا کیے جن کی تحریروں کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، اور اردو زبان کی شاعری کا مقابلہ بھی کسی طرح ممکن نہیں۔ غالب، اقبال اور میر جیسے شعراء نے اردو میں اپنے جوہر دکھائے، اور موسیقی میں بھی پاکستان نے مہدی حسن، پٹھان خان، نصرت فتح علی خان نور جہاں سے لے کر آج کے دور کے راحت فتح علی خان، علی عظمت، عاطف اسلم جیسے شاہکار گلوکار پیدا کیے۔ غرض یہ کہ اس قوم نے اردو ادب، اردو موسیقی اور اردو شاعری میں کمال کا کام کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج تک اس قوم نے انگریزی زبان میں ایسا کوئی کمال کیوں نہیں کیا؟ آپ ذرا سوچئے کہ کس پاکستانی کو پاکستانی مصنفوں کی لکھی ہوئی یا پاکستانی شعراء کی لکھی ہوئی انگریزی نظمیں یاد ہیں، یا آپ کے ہاں کس نے بہترین انگریزی گانا آج تک گایا ہے؟ اور آپ آج کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اداکار اور اداکاراؤں کو ہی دیکھ لیں جو انگریزوں کی کلچرل ہیجمنی کا شکار ہیں اور انگریزی بولتے نہیں تھکتے، لیکن تمام لوگ اپنی اداکاری کا فن آپ کو اردو زبان یا آپ کے نیٹو لینگویجز میں دکھاتے ہی ملیں گے۔ پاکستان کے اداکاروں کی کامیڈی چاہے وہ مین سکرین پر ہو یا سٹیج پر ہو یا ٹی وی شوز میں ہو، اس کا دنیا میں ثانی نہیں ملتا۔ لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ یہی اداکار اگر ان کو کہا جائے کہ انگریزی میں پرفارمنس دیں تو یہ کیسی پرفارمنس دیں گے؟ آج بھی پاکستان کے سوشل میڈیا پر جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کا کام 90% اردو میں،
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس زبان کو سمجھتی. جتنی بھی پوڈ کاسٹ، جتنے بھی مناظرے، جتنے بھی علمی مباحثے ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو اردو زبان میں ملیں گے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جس آڈینس کے لیے بنا رہے ہیں وہ اسی اردو زبان کو ہی سمجھتی ہے. ہماری 25 کروڑ کی اس آبادی کے درمیان اردو ہی ہماری برج لینگویج ہے، یہی ہماری کامن لینگویج ہے، یہی ہماری آکسیلری لینگویج ہے، یہی ہماری ویکولر لینگویج ہے، یہی ہماری ٹریڈ لینگویج ہے، اور یہی ہماری لنک لینگویج ہے. خنجراب سے گوادر تک ہمارے ہاں پاکستان میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے کہ واکھی، کھوار، شینا، بلتی، کشمیری، ہندکو، بروشاسکی، کوہستانی، پشتو، ہندکو، پوٹھوہاری، پنجابی، سرائکی، سندھی اور بلوچی وغیرہ. یہ تمام زبانیں بولنے والے لوگ بھلے ایک دوسرے کی زبانوں کو نہ سمجھتے ہیں، لیکن خنجراب سے گوادر تک کہ یہ تمام لوگ اردو بخوبی سمجھتے ہیں. لیکن ہماری اشرافیہ اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے غلامی کے دور کی طرح آج یہ بھی انگریزی زبان کو سائیکولوجیکلی سپیریئر لینگویج بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، بیوروکریسی، ہمارے دیگر ادارے اور ہماری عدالتیں اپنے تمام آرڈرز انگریزی میں جاری کرتے ہیں، جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اس ملک کے حاکموں کی زبان کچھ اور ہے اور اس ملک کے عوام کی زبان کچھ اور ہے. یہ احساس ہماری آج کی حکومت میں نہیں ہے، لیکن کم سے کم انگریز کے ٹائم پر، غلامی کے دور میں، یہ احساس انگریز کو بھی تھا. اس لیے اس نے ہر دفتر کے اندر ورنیکولر برانچز بنا رکھی تھی. تمام عدالتوں میں، تمام کلیکٹر آفیسز میں، تمام کمشنر کے آفیسز میں ورنیکولر برانچز ہوتی تھی، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ انگریزی زبان کے آرڈر کو اس بندے کی زبان میں، لوکل لینگویج کے اندر، نیٹو لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے دینا. فارن لینگویج کو ترجمہ کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی قدر و اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ انسانی زندگی میں ترقی کے جو دو سب سے اہم دور گزرے ہیں، ایک عربوں کا دور تھا اور ایک انگریزوں کا دور تھا. عربوں کے پاس سبع معلقات کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ شاعری، یہ قصیدے انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا رکھے تھے. نہ ان کو ایسٹرونومی کا پتہ تھا، نہ ان کو فزیولوجی کا پتہ تھا، نہ میتھمیٹکس کا پتہ تھا، نہ سائنس کا پتہ تھا، اور نہ طب کا پتہ تھا. کسی جدید علم سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہی وہ عرب تھے جنہوں نے پھر بعد میں بیت الحکمت بھی قائم کیا، دنیا بھر سے نایاب تصنیفات کو سونے کے عوض بھی خریدا اور پوری دنیا کے علم کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا. پھر دنیا نے دیکھا کہ طب میں ابن سینا بھی آتا ہے، کیمسٹری میں جابر بن حیان بھی آتا ہے، میتھمیٹکس میں الخوارزمی بھی آتا ہے، اور فزکس میں ارشمیدس بھی آتا ہے. اور ایسے ہزاروں عرب نام پیدا ہوئے جنہوں نے جدید علوم کے ہر دروازے پر دستک دی. اور دوسرا دور ریفارمیشن کے بعد رینائسانس، یعنی کہ انگریزوں کی نشت ثانیہ کا دور. ان کے پاس بھی چند پوئمز اور شیکسپیئر کے ڈراموں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یورپ ابھی میڈیول کے ٹائم سے باہر نکلا تھا، لیکن پھر انہوں نے پوری دنیا کا علم انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا. فیبین سوسائٹی کی موومنٹ کا پورا زور اس پر تھا، اور اس ٹرانسلیشن کی محنت کا جو فائدہ ہوا تو آپ دیکھیں کہ نیچے آپ کو جرمن میں ملے نہ ملے، انگلش میں ملتا. والٹیئر آپ کو فرینچ میں ملے یا نہ ملے، انگلش میں ضرور ملتا. دوستویسکی آپ کو رشین میں ملے یا نہ ملے، انگلش میں ملتا. اور جس انگلش ہیجمنی کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمیں ہوا ہے وہ ہے ہمارا برین ڈرین. ویسٹ کو پوری دنیا سے ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنٹسٹ انگریزی زبان میں اس لیے چاہیے تاکہ جب وہ یہاں سے برین ڈرین کر کے لے جائیں تو ان غلاموں کو مالک کی زبان تو آتی ہو. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ امریکہ اتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کیوں ہے، جبکہ امریکہ کا نظام تعلیم بھی دنیا کا نمبر 1 ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس لیے کہ امریکہ کے پاس اس کے لیے بھی ایک سیکرٹ ویپن جس کو H-1B کہتے ہیں. اس H-1B کے بنا امریکہ کی یہ ترقی کبھی بھی ممکن نہیں تھی. اور یہ H-1B امریکہ کا جینیس ویزا ہے. آج بھی امریکہ کے اندر 50% سے زیادہ جو PhDs ہیں وہ فورن بورن ہیں. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا برین سکنگ میگنیٹ ہے جو پوری دنیا سے برین ڈرین کر رہا ہے، اور یہ برین ڈرین البرٹ آئنسٹائن سے لے کے آج کی ڈیٹ تک جاری ہے. اور اس غلام قوم کا المیہ دیکھیے کہ پوری دنیا جس برین ڈرین سے پریشان ہے اسے یہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ US میں سیٹل ہو گیا. اسی کیریئر سیکنگ میں ہمارے بچے نہ تو پورے انگریز بن سکے اور الٹا اردو کو بھی بلا بیٹھے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ہمیں آج طے کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کو اس زبان میں پڑھانا ہے جس زبان کو وہ سمجھتے ہیں. آج ہمیں اپنی عدالتوں کے فیصلے اس زبان میں لکھنے ہیں جس زبان کو سائلین سمجھتے ہیں. آج ہمیں اپنے بیوروکریسی، اپنے تمام دفاتر کے فیصلے اس زبان میں لکھنے ہیں جسے وہ سائلین سمجھتے ہیں، اور وہ ہے ہماری قومی زبان اردو. اور یہ قوم اردو کو کتنا پریفر کرتی ہے آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ جو پروڈکٹ مینول ہوتا ہے وہ پاکستان میں بیک وقت انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھا جاتا ہے. تو ہماری قوم جو ہے اس پروڈکٹ مینول کو اردو زبان میں پڑھنا پریفر کرتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ اردو زبان اس کو بہتر سمجھ آتی. آج بھی پولیٹیشنز اور علماء جب بھی اپنا کوئی خطاب یا بیان کرتے ہیں تو اردو زبان میں کرتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم اسی زبان کو سمجھتی.
اور آپ سب کو بھی اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ ہم لوگ اردو کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اردو کو ہی بہتر طریقے سے بولتے ہیں اور اپنے آپ کو اردو میں ہی بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری اشرافیہ اس کلچرل، پولیٹیکل اور اکنامک ہیجمنی کے بوجھ میں دبی ہماری سرکار اس 25 کروڑ عوام پر انگریزی کو انفورس کرنے میں کیوں لگی ہوئی ہے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ ایک ناکام کوشش ہے۔ دیکھیں، بڑی سادہ سی بات ہے، اس قوم کو مکمل انگریزی زبان میں ڈھالنے کے لیے 2 صدیاں بھی بہت کم ہیں، لیکن دفتری معاملات اور نصاب تعلیم کو واپس اردو میں کنورٹ کرنے کے لیے 2 سال بھی بہت۔ من حیث القوم ہم آج کے اس سائنسی دور میں کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہنا چاہتے، اور اس بات کا ادراک حکومت وقت کو بخوبی ہونا چاہیے، اور اس لیے ہمیں آج تمام جدید علوم کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور لگاتار اردو زبان کے ذخیرے میں ان جدید الفاظ کا اضافہ بھی کرتے رہنا ہوگا، اور جو الفاظ پہلے سے عوام میں رائج ہو چکے ہیں ان کو بھی اردو لغت کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر عام فہم بولے جانے والے الفاظ میں ڈاکٹر کی ہی مثال لے لیجیے، جو سب سے زیادہ کامن بولا جاتا ہے۔ اردو زبان میں ڈاکٹر کو معالج کہا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 99% لوگ ہی ڈاکٹر کہہ کر بلاتے ہیں، اور یہ لفظ ڈاکٹر ایک عام آدمی، ایک لے مین کی سمجھ میں بھی بخوبی آتا ہے۔ یہ صرف اردو کی بات نہیں، آپ گلوبلی دیکھیں تو پوری دنیا میں تمام زبانوں کے اندر الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ایسی ایکٹیویٹی جو کچھ عرصہ قبل ہی ظہور پذیر ہوئی اور اب وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، اور وہ ہے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے موبائل فون کو استعمال کرنا۔ اس کے لیے انگریزی زبان میں کوئی لفظ پہلے سے موجود نہیں تھا، اور یہ ایکٹیویٹی اتنی عام ہو گئی کہ اس کے لیے کسی پراپر ورڈ کا ہونا ضروری تھا۔ آسٹریلیا میں کچھ عرصہ قبل ایک میٹنگ ہوئی جس میں دنیا بھر سے لنگوسٹک ایکسپرٹس نے شرکت کی، اور اس کے لیے نیا لفظ بنایا گیا، فبنگ، اور فبنگ کرنے والا شخص فبر کہلاتا۔ اس مثال سے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ہمیں آج کے اس جدید دور میں اردو کو بھی جدید زبان میں ڈھالنا ہوگا، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں پر غلامی کا یہ رنگ نہ چڑھا رہے اور ان کی قومی زبان ہی ان کی دفتری، ان کی قانونی اور سائنسی زبان ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس کو اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہماری اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی کمپلیٹ سیریز کو نہیں دیکھا تو اس کے لیے یہاں کلک کریں، اور اگر آپ نے ہماری پلے لسٹ ڈاؤن فال آف پاکستان کو ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کے لیے یہاں کلک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔